انکم اخذتم دینکم عن اللہ بالآیات المحکمات وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاخبار المتواترۃ من الجانبین، کہ تم نے دین حاصل کرنا ہے کس سے؟ کتاب اللہ کی آیات محکمات۔ آیات محکمات سے مراد وہی ہے قطعی الدلالت، جن کی دوسری تعبیر بینات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ بالاخبار المتواترہ من الجانبین، اگر اپنے مذہب سے کوئی چیز پیش کرو گے تو خبر متواتر، اور اگر فریق مخالف سے کوئی چیز لوگے تب بھی خبر متواتر۔ تو اس پر تو متعدد حوالے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہاں بہار الانوار، یہ الحجہ اور بھی بڑے القاب ہیں، علامہ محمد باقر مجلسی، اس کی کتاب ہے، اور یہ 110 جلدوں میں ہے، جلد نمبر 65 ہے۔ اسی طریقہ سے یہ میرے پاس ہے رجال کشی، یہ اہل تشیع کے اسماء الرجال کی کتاب ہے، اور اس میں ائمہ کے اقوال ہیں۔ یہ امام باقر، ان سے پوچھا گیا کہ حدیث کے متعلق، بلکہ یہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق کی یہ رجال کشی صفحہ 164 ہے۔ یقول لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں لا تقبلوا علینا حدیثا، کہ نہ قبول کرنا ہم پر کوئی حدیث، یعنی ہماری کوئی بات کوئی راوی بیان کرے تو اس کو قبول نہ کرنا، الا ما وافق القرآن، مگر وہ بات جو قرآن کے موافق ہو، بس سنت، اور سنت کے بھی موافق ہو۔ یہ اسی طرح دوسرا حوالہ بھی ہے، فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا تعالی۔ اللہ کا خوف کرو، یہ اپنے شاگردوں کو کہہ رہی ہیں اور اپنے مریدین کو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تقبلوا علینا، ہم پر قبول نہ کرنا، ما خالف قول ربنا، وہ چیز جو ہمارے رب کے فرمان کے مخالف ہو، یعنی قرآن کے مخالف ہو، اس کو نہیں پیش کرنا۔ بس سنت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو حوالے ہیں امام جعفر صادق کے، اور رجال کشی ہے۔ تو یہ جو پہلا نقطہ ہے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب مسئلہ ہوگا عقائد کا تو عقیدہ بغیر نص قطعی کے ثابت نہیں ہوگا، اور یہ مسئلہ جو ہے اہل تشیع، اہل سنت، بنیادی طور پہ اہل سنت کے سب فرق اور اہل تشیع کے سب فرق اس بات پہ متفق ہیں۔ دوسری چیز ذہن میں رکھ لو کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت یہ ایمان سے، حب الصحابہ من الایمان، حب اہل بیت النبی
من الایمان. اہل سنت کے ہاں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ایمان سے ہے ایک. اور ساتھ یہ یاد رکھ لو کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت یہ لازم ملزوم ہے. اہل بیت کی محبت کے بغیر صحابہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹ اور فراڈ ہے. اور صحابہ کی محبت کے بغیر اہل بیت کے ساتھ دعوی محبت مبنی بر فراڈ اور جھوٹ ہے. مومن آدمی وہی ہے جس کے دل میں صحابہ کی بھی محبت ہو اور اہل بیت کی بھی، اور دونوں محبتوں کی بنیاد نسبت رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج ایک تقسیم نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ حب صحابہ پہ زور لگاتی ہیں، کچھ لوگ حب اہل بیت پہ. اشاعت التوحید یہ ہماری تحریک ہے. اشاعت التوحید کسی فرقے کا نام نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو. اشاعت التوحید ایک تحریک کا نام ہے، اور جو دوسرا اہل سنت والجماعت اور ما انا علیہ و اصحابی کے مترادف ہے، ایک ہی چیز ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اس تقسیم کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں جس طرح اور جس نسبت سے اہل بیت رسول کی محبت ایمان ہے، اسی طرح اور اسی نسبت سے اصحاب رسول کی محبت بھی ایمان ہے. اور جس طرح اہل بیت کی بے ادبی اور توہین اور ان کے حق میں کوتاہی کرنا یہ منافی ایمان ہے، اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی کسی کی شان کی توہین کرنا اور بغض رکھنا یہ بالکل منافی ایمان ہے اور صریح زندگی ہے. جب تک دونوں کی محبت دل میں نہیں ہوگی ایمان نصیب نہیں ہوگا، تکمیل نہیں، نصیب نہیں ہوگا. اور ساتھ تیسرا نقطہ میں یاد کرتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. اس لیے صحابہ اور اہل بیت کو قرآن اور سنت میں دیکھنا ہوگا. قرآن مقدس میں اور سنت متواترہ میں تاریخ یا روایات یا مختلف فرقوں کے راوی ان کے چکر سے نکل کر صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کو سمجھنا ہوگا. اور یہ ذرا بات اہم ہے، بڑے بڑے مولویوں کو یہ کلاشن کی گولی کی طرح لگے گی، ذاکروں کو بھی مولویوں کو بھی، لیکن یہ بات کرنی ضروری ہے کہ صحابہ کا معاملہ ہے یا اہل بیت رسول کا، تو تاریخ کی تاریکی میں نہیں، روایات کے جنگل میں نہیں، اور مختلف فرقوں کے متعصب روات کی تعصبی کارروائیوں میں نہیں، بلکہ اس کو صاف کتاب اللہ اور سنت متواترہ مستفیضہ میں تلاش کیا جائے گا، اور جو کچھ اس میں ہمیں ملے گا اسی پر حکم لگایا جائے گا. تاریخ فریقین خصوصاً صحابہ اور تابعین، صحابہ اور آل بیت، ان کے حق میں معتبر بالکل نہیں ہے. اور چوتھی بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں قرآن و سنت میں یہی ترغیب ہے. قرآن مقدس نے
تقریباً 1000 کے قریب وہ آیات تھے جس میں صحابہ کی عظمت بیان کی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظمتوں میں اہل بیت رسول بھی شریک ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل بیت ہوتا ہی صحابی ہے، جس پر میں مستقل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ جو اہل بیت ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ تو اہل بیت بھی صحابہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ترتیب رکھی، انداز ایک رکھا، میں صرف مثال دوں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اتقوا اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے متعلق۔ اور ادھر مسلم شریف اٹھائیں، اس میں پیغمبر کریم فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، ادھر اللہ اللہ فی اصحابی، ادھر اذکرکم اللہ۔ علماء جانتے ہیں کہ جہاں اللہ اللہ یہ مقام تحذیر پہ فعل حذف ہو گیا، اس میں بھی ایک نقطہ ہے، اور اذکرکم اللہ میں ذکر کیا، مضمون دونوں کا ایک ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ پیغمبر کریم اسی طرح پہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں، میرے اہل بیت کا احترام کرنا، ادب کرنا، ان کی توہین نہ کرنا۔ پھر وہ جو حدیث جس میں فرمایا ستۃ لعنہم اللہ، 6 آدمی ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور ہر نبی جو مستجاب الدعوات ہے اس نے بھی لعنت کی ہے۔ ان 6 کا پھر آپ نے تذکرہ کیا، اور ان 6 میں سے ایک وہ ہے جو فرمایا کہ میری عطرت، میری اولاد کے حق میں حرمتوں کو پامال کرتا ہے، اور اللہ نے جو ان کی حرمتیں رکھی ان کو کاٹتا ہے، تو ان 6 آدمیوں میں سے وہ بھی ہے۔ اور ایک روایت میں 7 ہے، 7 میں سے وہ بھی ہے جس پہ خدا کی لعنت ہے۔ اور ادھر کیا من سب احد من اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے کسی ایک صحابی کو بھی برا کہا اس پر خدا کی لعنت۔ ادھر کسی اہل بیت کی حرمتوں کو پامال کرنے والا اور ان کی بے ادبی کرنے والا، اس کو فرمایا یہ لعنتی ہے۔ تو اس لیے آپ اگر ساری احادیث پڑھو نبی کریم علیہ السلام کی، تو بعض روایات میں یہ بھی ہے من احب حسینا فقد احبنی، اور وہاں پر کیا ہے من احبہم فبحبی احبہم۔ صحابہ کرام کے لیے اہتمام تھوڑا زیادہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ صحابہ کے دشمن بڑے پیدا ہونے تھے، دشمنان کثیر تھے تو اہتمام بھی زیادہ ہے، اس لیے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے پیار کیا اس نے میرے پیار کی وجہ سے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ اور جو ایذا کا مطلب یہاں ایذا حصی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو، ایذا ایک حصی ہے جو تکلیف کے معنی میں ہے، ایک گستاخی کے معنی میں ہے، بے ادبی کے معنی میں ہے۔ اس نے رب کی بے ادبی کی
گستاخی کی، اور جس نے رب کی تو اللہ اس کو لے لے گا اپنے عذاب کی لپیٹ میں۔ تو یہ تھوڑا سا ایک انداز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کی محبت کا حکم دیا، اسی طرح اہل بیت کی، جس طرح اہل بیت کی محبت کا حکم دیا، اسی طرح صحابہ کی۔ یہ ایک مستقل مضمون وقت ہوا بیان کر دوں گا کسی وقت بھی کہ اہل بیت کا مصداق کون ہے۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لو، قرآنی آیت تطہیر، قرآنی مصداق وہ فقط ازواج رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی عمومی طور پہ آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کے وہ خونی رشتے ہیں جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، بعض وہ خونی رشتے ہیں جن کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، جیسے ابو طالب ہے، اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، وہ اہل بیت میں نہیں ہوگا۔ جس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، آپ کے خون کے رشتے، تو درجہ بدرجہ اس میں تفصیل ہے۔ تو بس اتنی گزارشات مقصود تھی۔ اب جو ہماری نشست ہے وہ چونکہ اصل تو سوال و جواب کی ہے، تو اس سلسلہ میں بیان کریں کیا سوال ہے، کیا مسئلہ ہے۔ ایک ساتھی نے سوال لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کی اصل اسباب اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال بہت اچھا کیا ہے، اور اگر اصل وجہ اور بنیادی سبب کو سمجھ لیں تو پھر مسئلہ رہتے ہی نہیں۔ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ساتھ دو کام کیے۔ ایک یہ کہ بنو قریظہ کے موٹے موٹے مجتہد اور موٹے موٹے یہودی، ان کو آپ نے ذبح کیا ان کی بدعادی کی وجہ سے، معروف بات ہے۔ اور بعض یہودی اسی طرح خیبر کے یہودی تھے، اور بعض یہودیوں کو جلا وطن کیا، حتیٰ کہ آپ کے وصائے میں اخرج الجہود عن جزیرۃ العرب۔ یہ یہودی قوم حسد میں سب سے آگے ہے۔ تو یہودیوں نے اپنی بنو قریظہ، خیبر، بنو نذیر اور اپنے ان ایریوں کا انتقام لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں یہودی لومڑی سے بھی زیادہ تیز ہیں اور چالاک ہیں، اور ہمیشہ یہودیوں کی چالیں زیر زمین ہوتی ہیں۔ آج دنیا میں جتنا فساد ہے اور جتنی لڑائیاں ہیں، تو اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر یہودی چھپے ہیں، سازش یہودیوں کی ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے منصوبہ بنایا کہ صحابہ کا میدان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، جنگ میں مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے ایک آدمی تیار کیا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، اور اس کو یہ پلاننگ کے ساتھ اسلام کے اظہار کا کہا گیا۔ وہ غدار آیا، اور اصل بنیاد یہی تھی کہ سب سے پہلے اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بکواس بازی کی اور رنگ سیاسی دیا، لوگوں کو گمراہ کرنے لگا، مذہب کو کوئی ظاہر نہیں کیا۔ تو ابن سبا کی وہی تحریک
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بنیاد بنی، سبب بنی، اور وہی تحریک سبائی حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کا سبب بنی، وہی سبائی ٹولہ جنگ صفین اور جمل کا بنیادی کردار تھا، اور وہی سبائی ٹولہ واقعہ کربلا کی بنیاد اور اصل سبب بنا۔ انہی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہزاروں خط لکھ کر بلایا، اور پھر بڑی مکاری اور غداری کے ساتھ خود شہید کیا، اور امت میں جو وہ بیج بونا چاہتے تھے، خیبر بنی قریظہ کے جو بدلے لینا چاہتے تھے، وہ لینے میں اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ حضرت حسین آل رسول کو سے بدلے بھی لیے، اور پھر ہوب کا بورڈ بھی لگا لیا، محبت پر کا بھی لگا لیا، دشمنی بھی پوری کی اور محبت کا لیبل بھی لگایا۔ تو اگر یہ نقطہ کسی کو بھی سمجھ آ جائے تو پورا واقعہ سمجھ آ سکتا ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے۔ جی ایک ساتھی نے وہ سوال بھی کیا، عبداللہ بن سبا کی شخصیت افسانہ ہے یا حقیقت؟ آج کل جو سبائی ہیں، رافضی ہیں، ان کو سب سے زیادہ اس نقطے پہ تکلیف ہے۔ یہ دکھتی ہوئی رگ ہے، اور ایسی دکھتی رگ ہے کہ اس کو کدھر سے بھی چھیڑو تو بہت درد نکلتا ہے۔ اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عبداللہ ابن سبا یہ آدمی کوئی نہیں تھا، جس کا میں بات کر رہا تھا نا، عبداللہ ابن سبا، تو کہتے ہیں یہ تو کہانی آدمی ہی نہیں تھا۔ تو اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھ لو، عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ انہی اسماء الرجال میں ہے، انہی کتب میں ہے جن سے شیعہ کے 12 امام ثابت ہیں۔ اگر عبداللہ ابن سبا کا وجود نہیں تو پھر 12 اماموں کا وجود بھی نہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ عبداللہ ابن سبا کے وجود پر وہی باخت ہے، وہی کتب اسماء رجال ہیں جو ان کے 12 اماموں پہ ہیں، ان کے مطابق۔ تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھو کہ اگر عبداللہ ابن سبا شخص ہی نہیں، اتنی بڑی کہانی سب مصنفین نے گھڑ لی ہے، تو پھر تو شیعہ کے ہاں نہ کوئی امام ثابت ہوگا اور نہ کربلا ثابت ہوگا، کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہوگی۔ تو اب دو ہی چیزیں ہیں، یا کچھ نہ کچھ ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر کچھ بھی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر صرف ابن سبا کی شخصیت کی نفی نہیں ہوگی، ساتھ 12 بھی اور 14 بھی ان کی بھی نفی کرنی پڑے گی۔ اس پر تو بہت زیادہ حوالے ہیں۔ یہ میرے پاس ہے رجال کشی، یہ شیعہ وہ بنیادی کتابوں میں سے ہے جس پر شیعہ رجال کا مدار ہے، اور اس میں بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ عبداللہ ابن سبا موجود ہے، اور صرف اس میں نہیں، تنقیح المقال میں بھی موجود ہے، آیان الشیعہ تاریخ الشیعہ بھی موجود ہے، اور یہ عبداللہ ابن سبا شیعہ کے 100 سے زائد ماخذوں میں موجود ہے۔ کینسر کوئی ایک عضو میں ہو تو وہ کاٹ دیا جاتا ہے، تو یہ شیعہ کو ابن سبا والا ایسا کاٹنا بڑا مہنگا پڑے گا۔
اب اس میں رجال کشی کے صفحہ نمبر 84 پر فرماتے ہیں کہ عن ابی جعفر، امام جعفر صادق فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن سبا کان یدعی النبوۃ، کان یدعی النبوۃ، یہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، وَيَزْعَمُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ اللَّهُ، یہ جو عبداللہ ابن سبا تھا تو یہ کہتا میں نبی ہوں اور حضرت علی الہ ہے، هو اللہ، وجود تو تھا نا، تھا ہی نہیں تو نبوت کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اور حضرت علی کو الہ مان رہا ہے۔ آگے یہی ابن سبا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 85 ہے، ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا، عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، فاسلم، پس اسلام لایا، ووالا علی، حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کیا۔ اب ذرا غور سے سننا ہے، حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کیا، اور جب یہودی تھا تو یوشع بن نون کے بارے میں کہتا تھا وصی موسیٰ، کہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے وصی ہیں۔ فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ فی علی، اسلام میں رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ عبداللہ ابن سبا پہلا شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ علی وصی رسول ہے۔ یہودی تھا تو یوشع بن نون کے بارے میں کہتا، اور اسلام میں حضرت علی کے بارے میں بھی علی، وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ أَشْهَرَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ امامت علی، یہ پہلا شخص ہے جس نے علی کی امامت کی فرضیت کا قول کیا۔ یہ پہلا شخص ہے، آواز آ رہی ہے نہیں؟ یہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ حضرت علی کی امامت فرض ہے۔ کون؟ عبداللہ ابن سبا، اس کو ذرا یاد رکھتے ہو۔ آگے وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ، تیسرا یہ پہلا شخص ہے جس نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے برات کی، ان سے بیزاری اختیار کی۔ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ أَشَارَ، ہاں، أَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ وَكَفَّرَهُمْ، اور یہی وہ بدبخت ہے جس نے صحابہ کی تکفیر شروع کی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی تکفیر کرنے والا یہ ہے ابن سبا، اور کہتے ہیں فَمِنْ هِنَا قَالَ مَنْ خَالَفَ الشِّيَّةَ إِنَّ أَصْلَ التَّشَيُّعِ وَالرِّفْضِ مَأْخُوذٌ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ، کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب کی نانی یہودیت ہے، شیعہ مذہب نکلا یہودیت سے۔ تو اب آپ دیکھیں کچھ اہل تشیع کہہ رہے ہیں کہ ہم سبائی نہیں، حالانکہ ان کے سبائی پورا سارے سبائی ہے، یہ اثنا عشری سارے سبائی ہے، اور کچھ کہتے ہیں جی تھا نہیں۔ ہم کہتے ہیں تم بتاؤ کہ یہ جو اس کے بنیادی عقائد ذکر ہوئے، پہلا عقیدہ کہ علی وصی الرسول ہے، یہ آشیہ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ وہ جو اذان میں 4 گز بڑھاتی ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ خلیفۃ بلا وصی رسول اللہ، یہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے پٹی پڑھائی۔ دوسرا عقیدہ اس نے کیا دیا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے اور علی کی امامت کو ماننا فرض ہے۔ کوئی شیعہ ہے جس کا یہ عقیدہ نہ ہو؟ نہیں ہے۔ تیسرا، یہ پہلا بدبخت ہے جس نے علی کو پکارے سننے والا سمجھا۔ الہ کا معنی حاجت روا، مشکل کشا،
پکارے سننے والا، یا علی مدد کا نعرہ لگانے والا، علی مشکل کشا کا نعرہ لگانے والا، یہ ابن سبا۔ آج شیعہ میں کوئی ایسا ہے جو نہ لگاتا ہو؟ اور نمبر 4، یہی وہ بدبخت ہے جس نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، جن کو حضرت علی نے اپنا امام مانا، حضرت حسن اور حسین نے اپنا امام مانا، ان کی تکفیر کی۔ تو آج بھی شیعہ اسی روش پہ ہے۔ تو یہ وہ پہلا بدبخت انسان ہے عبداللہ ابن سبا۔ یہ صفحہ نمبر رجال کشی کا 85 ہے۔ اسی طرح فرق الشیعہ، فرق الشیعہ میں بھی یہ حوالہ موجود ہے، اور انہی لفظوں کے ساتھ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَشْهَرَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ امامت علی، اور باقی یہی بات ہے۔ اسی طریقہ سے تیسرا حوالہ انوار نعمانیہ، نعمت اللہ الجزائری کی انوار نعمانیہ، جو اس مذہب کی معتبر ترین کتابوں میں سے ہے، اس میں بھی یہی درج ہے۔ صفحہ 234 پر یہی پوری کہ انہ اول من اظہر القول بوجوب امامت علی، انہی لفظوں کے ساتھ ابن سبا کا تعارف ہے۔ اسی طرح شیعہ مذہب کی کتاب ناسخ التواریخ اور روضۃ الصفا اور روضۃ الصفا ناسخ التواریخ میں بھی اسی طریقہ سے تنقیح المقال، یہ بھی اسماء الرجال پر کتاب ہے، تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 184۔ ان سب میں البتہ ایک اضافہ ہے کہ وَوَضَعَ لَهُمُ الرَّجْعَ، اس نے ایک 5واں عقیدہ بھی دیا رجعت والا، کہ قیامت سے پہلے حضرت علی اور اس کے محب اور اعداء ایک دفعہ پھر زندہ ہوں گے، جو آج کل مسئلہ حیات ممات کہلاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، لیکن انہوں نے ایک درمیان میں اور بھی روح کو لوٹا کر رجعت کا عقیدہ بنایا۔ تو اہل تشیع کے اور اہل سنت کے کامل ابن اسیر صفحہ 154 جلد 3 ہے، البدایہ والنہایہ جلد ہفتم صفحہ 167 ہے۔ تو اہل سنت اور اہل تشیع یہ سب مآخذ میں موجود ہے۔ بحار الانوار یہ 10ویں جلد میں 122 صفحہ پر موجود ہے۔ اسی طریقہ سے فروقافی میں موجود ہے، جلاء الوجون میں موجود ہے، اور خود جہاں 4 روایتیں موجود ہیں۔ تو حاصل یہ کہ شیعہ کا ابن سبا سے بھاگ جانا، بہانہ کرنا، یہ اگر ممکن ہو تو کر کے دیکھیں۔ اگر ابن سبا کے وجود کا انکار ہوگا تو پورا 14 کا بھی انکار ہوگا اور 12 کا بھی انکار ہوگا۔ جی اگلا سوال۔ حضرات میں پانچن کی جو اصطلاح ہے درست ہے یا نہیں؟ اس پر تو ویسے دلائل کے ساتھ مستقل ایک لیکچر ہونا چاہیے، درس ہونا چاہیے، لیکن مختصراً سمجھ لو کہ اہل البیت یا آل اہل مانن قریب قریب ہیں، گھر والے عرفن اور شرن سب سے پہلا مصداق آل یا اہل کا وہ بیوی ہے۔ آج اگر کوئی پوچھے بھئی آپ کی گھر والی کا کیا ہے تو بیٹی کا بتائے گا یا بیوی کا؟ پشتو والے بدنے کیا بتائیں؟ وہ پوچھے بھئی تیری گھر والی کا کیا، یہ کہ اماں جی ٹھیک ہے،
یا بیٹی ٹھیک ہے، یا بیٹا یا داماد ٹھیک ہے؟ نہیں۔ تو اہل بیت کا اول مصداق وہ بیوی ہے، اور یہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ خود حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے، خوشخبری دی سورہ ہود میں، اور حضرت ابراہیم کی بیوی آئیں، تعجب آیا، تو وہاں پر فرشتوں نے بات کی، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ، آگے علیکم اہل البیت، علیکم اہل البیت۔ جہاں اہل بیت قرآن نے کس کو کہا؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھی، اذ قال لأہلہ امکثوا، جب حضرت موسیٰ نے کہا اپنی اہل کو، امکثوا صیغہ مذکر کا ہے، ذرا خیال رکھنا، امکثوا وہاں پر ملے اہلی، تو سب سے پہلا مصداق اہل بیت کا ازواج رسول ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن مقدس سورہ احزاب کی جو آیت تطہیر ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اس آیت کا حقیقی اور اصلی مصداق صرف اور صرف اور صرف اور صرف ازواج رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی پر 22 قرینے موجود ہیں۔ یہی وجہ سیاق اور سباق بھی یہی وجہ ہے کہ فرمان علی نے اردو میں ترجمہ کیا اور مختصر حاشیہ لکھا، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ آیت یہاں کی نہیں ہے، یہ صحابہ نے بدل دی ہے۔ تو میں نے کہا یہ بھی ازواج مطہرات کی کرامات میں سے ہے کہ اگر قرآن، اگر ان کو کوئی اہل بیت نہیں مانتا تو وہ قرآن پہ ایمان ہی نہیں رکھ سکتا۔ قرآن پر ایمان رکھنے کے لیے انہیں ازواج رسول کو اہل بیت ماننا ہوگا۔ دوسرا مصداق اہل بیت کا وہ آپ کے وہ سارے خونی رشتے جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ وہ حضرت عباس کی اولاد بھی ہے، حضرت فاطمہ کی اولاد بھی ہے، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں نبی کریم علیہ السلام کی، آپ کے اپنے بیٹے بھی ہیں جو بچپن میں فوت ہوئے، وہ بھی اہل بیت کا مصداق ہیں۔ اور اسی طریقہ سے جتنے بھی خونی رشتے ان کی تفصیل ہے، انشاءاللہ ان پہ مفصل بیان کر دوں گا۔ آگے حضرت فاطمہ کی اولاد وہ بھی اہل بیت رسول ہے، تو آپ کے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت رسول نسب۔ اور تیسرا مصداق اہل بیت کا، قیامت تک کسی علاقہ، کسی شہر، کسی نسل کا آدمی جو پیغمبر کریم کے مشن کو قبول کرتا ہے اور آپ پر سچے دل سے ایمان لایا تو وہ بھی اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت کے 3 مصداق ہیں، ایک ہے اہل بیت سکونت جن کا تذکرہ قرآن میں ہے نص میں، تو اس سے مراد کون ہے؟ ازواج رسول۔ نمبر 2 اہل بیت نسب، اس میں آپ کے سب خونی رشتے جن کو ایمان نصیب ہوا۔ اور نمبر 3 اہل بیت نبوت، اہل بیت نبوت وہ ہیں کہ قیامت تک جو آپ کے مشن کو اور آپ کے مسلک کو قبول کریں گے اور صحیح صدق کے دل سے ایمان لائیں گے، وہ سب کے سب اہل بیت کا مصداق کے درجے اپنے اپنے ہیں، لیکن مصداق 3 ہیں۔ جی حضرت حسین کے اصل قاتل کون؟ بعض اہل تشیع کہتے ہیں کہ اہل سنت یا صحابہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کے لیے درست ہیں،
ماشاء اللہ، یہی بات اصل ان کا مقصد تھا۔ عبداللہ ابن سبا کا مقصد ہی یہ تھا کہ شرارت خود کرنی ہے، نام کسی کا کرنا ہے۔ اس پر سینکڑوں حوالے موجود ہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں۔ تین چیزیں کنفرم ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے والے کون تھے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تین نقطوں کی تحقیق ہو جائے تو حضرت حسین کے قاتل واضح ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کس نے تھا؟ شیعان کوفہ، شیعان کوفہ، جن حضرات نے حضرت حسین کو بلایا انہی حضرات نے دھوکہ دیا اور انہی نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ یہ بات سننا بھی مشکل ہے، کرنا بھی مشکل ہے، لیکن اس پر خود شیعہ مذہب کے سینکڑوں حوالہ جات موجود ہیں۔ آپ ذرا ایک بات سوچ لیں کہ جو واقعہ کربلا کے اندر موجود تھے ان کا بیان معتبر ہے، جو واقعہ کربلا سے 100 سال بعد پیدا ہوا، جی، جو اندر موجود تھے۔ پھر یہ بھی سوچ لو کہ اندر بھی دو قسم کے لوگ تھے، ایک زیادی فوج تھی اور ایک حسینی لشکر تھا۔ تو آپ کس کو سچا مانتے ہیں؟ حسینی لشکر کو سچا مانیں گے یا ابن زیاد کے لشکر کو؟ سوچ لو۔ اب جو حسینی لشکر بیان کر دے کہ ہمارا قاتل کون ہے تو پھر یقین ہونا چاہیے یا نہیں؟ پھر میں کہہ رہا ہوں، ٹھنڈے دل سے سوچو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ مسلم متفق علیہ، یہ حقیقت ہے، سنی شیعہ متفق ہے کہ کوفہ کے شیعوں نے بلایا، پھر بلا کے غداری بھی کوفہ کے شیعوں نے کی اور شہید بھی کوفہ کے شیعوں نے کیا، اور خیموں کو آگ بھی کوفہ کے شیعوں نے لگائی۔ تینوں کام ان کے۔ اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو میں نے آپ کو کہا کہ دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ جو آدمی واقعہ کربلا میں موجود ہے اس کا بیان مانو، جو آدمی 100 سال واقعہ کربلا کے بعد پیدا ہوا، جو 100 سال بعد آیا، اس سے بھی زیادہ عرصہ بعد، اس کو لوگوں نے لے لیا، اور جو یہ ہے وہ یہ سب سے پہلی کتاب ہے واقعہ کربلا پہ جو لکھی گئی، اور لوط بن یحییٰ، اور یہ لوط بن یحییٰ سب سے بڑا کذاب، مکار، شیطان، رافضی، لعین، دجال، سب محدثین متفق ہے، اور یہ بھی اس واقعہ سے 100 سال بعد پیدا ہوا۔ اب میرا خیال ہے ان کی بات معتبر ہونی چاہیے جو اس واقعہ کے اندر موجود تھے۔ پھر واقعہ کے اندر ابن زیاد کا لشکر ہے اور حسینی لشکر ہے، تو ہمیں اعتماد ہے حسینی لشکر پر کہ وہ کیا بتاتا ہے۔ یہ ہے میرے پاس جلاء العیون، اس پر حوالے بہت ہیں، بہار الانوار میں بھی موجود ہے، اور جلاء العیون میں بھی ہے، حیات القلوب میں بھی ہے، اور اس پر سینکڑوں حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اندر والے حضرات نے کیا خبر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی
ان ہو کو شہید کرنے والا کون ہے؟ اس پر یہ انہی کا ترجمہ بھی خود کیا انہوں نے، یہ جلاء الوجود، اور یہ میرے پاس ہے چہاردہ معصومین، جلد اول اور جلد دوم، لکھنے والا ملا محمد باقر مجلسی اور ترجمہ علامہ سید عبد الحسین مرحوم، عباس بک ایجنسی لکھنؤ سے شائع ہوئی۔ اس میں اور ذرا شہادت دیکھو، حضرت زینب، صفحہ نمبر 270، جب فرماتے ہیں کہ اہل کوفہ نے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا کہ بہت رنجور اور نحیف ہیں اور 10 مبارک گردن میں بندھے ہیں اور مخدورات عصمت کو شتران برہنہ پر سوار کیا ہے۔ یہ حال دیکھ کر صدائے گریہ نوحہ بلند کی، حضرت نے بآواز ضعیف فرمایا، حضرت نے امام زین العابدین فرمایا تم ہم پر گریہ اور نوحہ کرتے ہو، لیکن یہ بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا؟ اب روتے بھی ہو لیکن یہ بتاؤ ہمیں قتل کس نے کیا؟ تو آگے ازدی کہتا ہے اس وقت حضرت زینب دختر امیر المومنین، حضرت زینب حضرت حسین کی پھوپھی، حضرت علی کی بہن، یہ آئیں، اشارتاً کہا خاموش رہو۔ اس حالت اضطراب و شدت میں اس طرح کلام کرتی تھی گویا امیر المومنین کلام فرماتی ہیں۔ انہوں نے حمد الہی، درود بر سید، آل بیت اخیار وغیرہ پڑھ کر کہا اما بعد، اب ذرا سننا ہے، یہ حضرت زینب جو اس واقعہ کے اندر موجود ہے، اور ترجمہ بھی شیعہ کا، متن بھی شیعہ کا، مکتبہ بھی شیعہ کا۔ تو اسے کہا اما بعد، اے اہل کوفہ، اے کوفہ والو، اے اہل کوفہ، اے اہل مکر و غدر، اور دھوکے بازوں، فراڈیوں، ہیلا، غدر و ہیلا، تم ہم پر گریہ کرتے ہو، تم ہم پہ روتے ہو، گریہ کرتے ہو، اور خود تم نے ہم کو قتل کیا ہے، روتے بھی تم ہو اور قتل بھی تم نے ہمیں کیا۔ یہ کون کہتی ہے؟ حضرت زینب، جو اس واقعہ کربلا میں موجود ہے، حسینی لشکر میں۔ وہ تو نہیں کہہ رہی کہ یزید نے ہمیں قتل کیا، فلاں نے کیا، تم نے کیا، آگے خود تم نے ہم کو قتل کیا ہے۔ ابھی تمہارے ظلم سے ہمارا رونا موقوف نہیں ہوا، تمہارے ستم سے ہمارا فریاد و نالہ ساکن نہیں ہوا۔ تمہاری مثل اس عورت کی ہے جو اپنی رسی کو مضبوط بنتی اور کھول ڈالتی ہے، یہ وہ آیت کا حوالہ دے رہی ہے، کھول ڈالتی ہے، نکست غزلہا، کھول ڈالتی ہے۔ تم نے بھی اپنی ایمان کی رسیوں کو توڑا اور اپنے کفر کی طرف پھر گئے۔ تمہیں تمہارا دعویٰ مگر سراسر بے اصل اور ایک فن باطل اور مانب خوشامد کنیزہ عیب جوئی دشمنا، اور مثل تمہاری ایسی ہے جیسے گھاس کے گھوڑے آگے چلی جا رہی ہے، اور فرماتی ہیں کہ تم اب روتے ہو ہم پر، حالانکہ خود تم ہی نے ہم کو قتل کیا۔ سچ ہے واللہ، لازم ہے کہ تم بہت گریہ کرو۔ یہ ہے جملہ سننے والا۔ حضرت زینب نے قسم دی
حدیث میں آتا ہے کہ بعض آدمی جب اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ حضرت زینب نے بطور بد دعا کی، جس کو پنجابی چاہتے ہیں پلوتا اور بد دعا کے طور پہ کہا کہ اللہ کی قسم تم اسی طرح روتے رہو اور اسی طرح ماتم کرتے رہو۔ تو حضرت زینب نے کس دعا دی ایک گروہ کو کہ تم ہمارے قاتل ہو، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہیں، بد دعا دیتی ہیں کہ قیامت تک اسی طرح روتے رہو۔ آپ کو کوئی رونے والے نظر آ رہے ہیں؟ اب اس سے بھی کوئی بڑا قاتلوں کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ وہاں حضرت زینب جو دعا دے رہی ہیں وہ کہاں آپ کو مل رہی ہے؟ اگر کوئی رونے والا ٹولہ مل رہا ہے تو یہ حضرت زینب کی دعا ہے اور وہ نظر آ رہی ہے۔ اور یہ کرامات آل بیت میں سے، آل بیت کی کرامات میں سے، اور یہی وجہ ہے یہ پورے قیامت تک روتے رہیں گے، اور قیامت کے بعد انشاءاللہ فوراً جہنم میں پھر یہی ٹریننگ شروع ہوگی۔ تو یہ حضرت زینب کا بیان ہے جو خود واقعہ کربلا میں موجود ہے۔ کتاب شیعہ کی ہے، میری نہیں، ترجمہ بھی ان کا، عبارت بھی ان کی۔ اسی طرح دوسرا گواہ ہے حضرت فاطمہ بنت سید الشہداء، حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ، یہ بھی واقعہ کربلا میں موجود ہے۔ اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی اور فرمایا ہلاک ہو تم اے آل کوفہ، تم پہ خدا کی لعنت ہو اور برباد ہو جاؤ تم، کن کن خونوں کا تم سے حضرت رسالت کے ساتھ لیں گے۔ جملہ ذرا غور کرو، کہتے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے قصاص لیں گے۔ تو جو قاتل ہو، قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے۔ یہ تو کہتی ہیں یا آل الکوفہ، اے کوفہ والو تم ہمارے قاتل ہو، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے قصاص لیں گے۔ یہ حضرت فاطمہ ہے، حضرت حسین کی بیٹی ہے، کربلا سے بول رہی ہے، اور خود شیعہ لکھ رہا ہے۔ اب اس سے بڑا قاتل کہاں دریافت ہوگا؟ دنیا کی کسی عدالت میں رکھو، پاکستان کے علاوہ کسی سپریم کورٹ میں رکھو، ہائی کورٹ میں رکھو، کہیں بھی رکھو، یہ گواہ عینی گواہ ہے، واقعہ کے گواہ۔ آگے کس کس ظلم و ستم کا بدلہ تم سے رسول خدا لیں گے؟ اس مکر و غدر کا جو کہ میرے جد علی ابن ابی طالب اور فرزندان رسول سے تم نے کیا اور انہیں قتل کیا، اور تم میں سے فخر کرنے والے نے فخر کیا کہ میں نے علی اور فرزندان علی کو شمشیرائے ہندی سے قتل کیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کیا۔ اے فخر کرنے والے، تیرے منہ پہ خاک ہو، تم لوگ اس گروہ کے قتل کرنے پہ فخر کرتے ہو جن کی پروردگار نے ثنا کی ہے اور ہر شخص گناہ سے پاک اور مطہر کیا، مثل اپنے آباء و اجداد کے تم بھی کافر ہو۔ اب بتاؤ، یہ حضرت فاطمہ تو پچھلا قتل بھی بتا رہے ہیں کہ حضرت علی کو بھی تم نے قتل کیا اور فرزندان علی کو بھی۔ وہی تقریر جو میں نے کی آپ کے سامنے، وہی حضرت فاطمہ کر رہی ہیں۔ یہ فاطمہ صغرا ہے۔ تیسرا گواہ ہے ام کلثوم، یہ بہن ہے سید الشہداء، حضرت حسین کی بہن کی گواہی، یہ بھی کربلا سے جو اس قافلہ کے اندر تھی، یہ بھی فرماتی ہیں اس کے ام کلثوم دوسری دختر جناب فاطمہ نے صدائے گریہ زاری بلند کی اور رو رو کر آواز دی کہ اے اہل کوفہ، یہاں پر بھی جا اہل کوفہ، تمہارا حال اور محال برا ہو، حال بھی برا مستقبل بھی برا ہو، اور تمہارے منہ سیاہ ہوں۔ تم نے کس سبب سے میرے بھائی حسین کو بلایا کہ اور اس کی مدد نہ کی؟ آگے ذرا جملہ سننا، بلایا اور مدد نہ کی اور انہیں قتل کر کے
مال و اسباب ان کا لوٹ لیا، قتل بھی تم نے کیا اور مال و اسباب بھی لوٹ لیا۔ اور یہ 3 گواہ اور چوتھا گواہ خود امام سجاد، جن کو شیعہ کہتے ہیں، زین العابدین، چوتھا امام معصوم، ان کے ہاں اس کا بیان ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، میں تم کو قسم خدا کی دیتا ہوں، تم جانتے ہو کہ میرے پدر کو خطوط لکھے اور ان کو فریب دیا، ان سے عہد و پیمان کیا، ان سے بیعت کی، آخر کار ان سے جنگ کی۔ یہ جملہ، خط بھی تم نے لکھے اور جنگ بھی تم نے کی ہے، وہ آخر کار ان سے جنگ کی اور دشمن کو ان پر مسلط کیا، پس لعنت ہو تم پر، تم نے اپنے پاؤں سے جہنم کی راہ اختیار کی اور بری راہ اپنے واسطے پسند کی۔ تم لوگ کن آنکھوں سے حضرت رسول کی طرف دیکھو گے جس روز تم سے فرمائیں گے تم نے میری اطرت کو قتل کیا؟ یہ حضرت امام زین العابدین ان کا بیان ہے۔ یہ 4 گواہ خود چہاردہ معصومین میں اور اخبار طوال میں، احتجاج میں، بہار الانوار میں اور 100 سے زائد کتب شیعہ میں موجود ہیں، عربی میں بھی، فارسی میں بھی۔ اور یہ چاروں عنوان یہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے والے کوفہ کے شیعہ اور پھر غداری کرنے والے بھی شیعہ نے کوفہ اور شہید کرنے والے بھی شیعہ نے کوفہ۔ تو یہ تینوں حقیقتیں سینکڑوں کتابوں کتب شیعہ میں موجود ہیں اور عربی فارسی سب میں موجود ہے۔ تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ اور یہ روایات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ واقعہ کربلا کی بنیاد ہی روات شیعہ پر ہے، سارے راوی شیعہ، یہ لوط بن یحییٰ بھی انہی میں سے ہے۔ تو بہرحال یہ جو قاتلان حسین ہیں، تو جو کربلا کے گواہ ہیں، ہمیں ان پر اعتماد ہے، جن کو نہیں ہے تو کرنا اس کی مرضی۔ جی یہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء سے بعض کے ماتم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ استدلال ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصول کافی ہے، ملا یعذر الفقی، اصول کافی، فروع کافی، ان تینوں جو شیعہ کی اپنی کتابیں ہیں اور ان کے ائمہ کے فرمودات ہیں کہ ماتم کرنا حرام ہے۔ تو پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ امام کہتا ہے ماتم حرام ہے، قرآن کہتا ہے ماتم جائز ہے۔ سارے پہلی مخالفت اماموں نے قرآن کی ہے، تو قرآن کا کم از کم وہ معنی تعالیٰ کہ اصول کافی میں لکھا ہے کہ قرآن بغیر امام کے سمجھ نہیں آتا۔ اصول کافی میں مستقل چیپٹر ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے امام ضروری ہے، امام کے بغیر قرآن نہیں سمجھنا۔ اور اب یہاں امام سے خود آگے بڑھ گئے۔ اسی طریقہ سے سورہ ممتحنہ جہاں پر بیعت النساء کا ذکر ہے، اللہ یشرکن باللہ، وہاں لفظ 2 آ رہے ہیں کہ معروف میں اطاعت کریں گی، منکر سے بچیں گی۔ تو یہاں پر شیعہ کے سب مفسرین نے، علامہ طوسی اور طبرسی، کاشانی، سب مفسرین نے لکھا، اہل تشیع نے، کہ اس سے مراد کیا ہے کہ معروف میں اطاعت کریں گی اور منکر سے بچیں گی۔ تو فرماتے ہیں ماتم نہیں کریں گی۔ یہ طبرسی، طوسی سب نے ساتھ کے معنی کیا۔ تو یہ جو آیت ہے لا یحب اللہ والی، اس میں ماتم کیسے ثابت ہوگا؟ یہ بھی شیعہ کو داد دینی چاہیے۔ کوئی ترجمہ اٹھائیں
اور آپ دیکھ لیں کہ لا یحب اللہ الجہر، اس میں سے دنیا کا کوئی شیعہ اگر مربع ماتم ثابت کر لے تو 1,00,000 روپیہ اس شیعہ کو انعام ملے گا اسی آیت سے۔ باقی شیعہ مفسرین نے جو اس آیت کا معنی کیا، اہل تشیع سب مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، یہ پارے کے شروع لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، تو کہتے ہیں جناب کہ اس سے مراد ہے کہ اگر کوئی کسی کا مہمان ہوا اور اس نے میزبانی صحیح نہیں کی تو اس کی شکایت کر سکتا ہے، شیعہ مفسرین کا نام ہے سب کے سب۔ لیکن ہمارے نزدیک ذرا سنو، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، نہیں پسند کرتا اللہ جہر بالسوء کو، یعنی کلمہ شرک کو، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے۔ اس آیت کو سمجھنا ہے تو دوسری آیت ساتھ سمجھو، من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس آیت قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے، یہاں جہر بالسوء من القول کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی مجبور ہو جائے، مکرہ ہو جائے، دل مطمئن رہے ایمان کے ساتھ، تو وہاں 2 درجے ہیں۔ ایک عزیمت ہے کہ شہادت کو قبول کر لے اور کفر بالقول نہ کرے، اور دوسرا درجہ رخصت کا ہے، اگر شہادت کو اختیار کرتا ہے تو یہ اعلیٰ درجے کا شہید ہے، اور اگر وہاں کلمہ کفر کہہ دیتا ہے جان بچانے کے لیے تو اس کے لا قرآن مقدس نے الا من اکرہ میں اجازت دے دی ہے۔ تو آیت کا اصل معنی اسی آیت کو ساتھ ملانے کے، اور ترجمہ بھی کرو تو اس کا ماتم کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، نہیں پسند کرتا اللہ اونچا کرنا برائی کو، یعنی بات، مگر جس پر ظلم کیا گیا۔ تو ظلم کس پہ ہوا حضرت؟ شیعوں والا معنی کر رہا ہوں، چلو ماتم والا معنی کر رہا ہوں جو وہ کرتی ہے۔ تو ماتم کون کرتا ہے؟ مظلوم۔ یہ شیعہ ظالم ہے یا مظلوم ہے؟ یہ تو ظالم ہے، یہاں ظلم ہے، ظالمان ہوتا، ظلمہ ہوتا پھر بات ہے۔ یہ بے ایمان تو ظالم ہے، یہ شہید کرنے، تو اگر ماتم والا معنی لے لیا جائے بطور بھی مظلوم کو اجازت ہوگی، لیکن ماتم کرنا ہوگا کیا؟ برائی ہوگی، تو غلام رہے آیت کا تعلق بھی نہیں ماتم کے ساتھ۔ اکثر ساتھی یزید کے بارے سوال کر رہے ہیں کہ یہاں ان کے بارے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، وہ قتل حسین رضی اللہ عنہ میں ملوث تھا یا نہیں؟ بہت اچھا، وقت بھی بڑا کم ہے۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں یزید کے متعلق چند نظریات ہیں، یعنی اہل سنت سے مراد اہل سنت کی طرف منسوب لوگ۔ اس میں ذرا خیال کرو، ایک گروہ وہ ہے جو یزید کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قول والے جو یزید کی تفسیق اور فجور کے قائل ہیں، ان کی تعداد کے لحاظ سے اکثریت ہے۔ اکثر
علماء کا یہی قول ہے. اور اسی طرح حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ اور اس طرح کے بعض حضرات نے یزید کی تفسیق کی اور اس کے فسق کے قائل رہے. ایک دوسرا گروہ ہے امام غزالی کی طرف بھی منسوب ہے، بعض دیگر حضرات کی طرف بھی. امام غزالی کا تو یہ فتویٰ بھی معروف ہے کہ یزید کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بھی کہنا چاہیے، بلکہ یہ لفظ ہے کہ مستحب بھی رحمت اللہ علیہ کہنا. تو اصل میں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا ذہن میں رکھ لو. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہیں. یزید کا مسئلہ، پہلی بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، نہ کسی ضروری عمل سے، نہ عقیدے سے. یہ ایک شخصیت کی تاریخی مسئلہ ہے. تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لو کہ مسئلہ یزید کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. سائل نے بھی سوال میں عقیدے کا لفظ ذکر کیا ہے، تو یہ عقائد کا مسئلہ نہیں، اعمال کا بھی نہیں. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تاریخ کے ساتھ. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ یزید کی ایسے انداز میں تفسیر کرنا اور تبرہ کرنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیچڑ جائے، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. اور نمبر 2، یزید کی ایسے انداز میں وکالت کرنا اور یزید کی تعریفیں کرنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہو اور ان تک کیچڑ جائے، یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو اس لیے محتاط بات یہ ہے کہ یزید کے متعلق توقف کیا جائے اور بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیونکہ آج جتنے غالی ہم دیکھ رہے ہیں، ایک طرف وہ فسق و فجور کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں جیسے ماسٹر اکاڑوی جیسا دجال، اس نے یزید کے متعلق جو بکواس بازی کی اس کا براہ راست چیٹے اور اس کی پلیتی کا براہ راست ہدف حضرت معاویہ بن گئے. تو اسی طرح طاہر القادری ہے، شیخ الاسلام بناسپتی، شیخ الاسلام کینیڈا. تو طاہر القادری نے اب ایک نئی کتاب لکھی ہے. اچھا، میں نے ایک رات میں اس ساری کا مطالعہ کیا. کیوں کہ طاہر القادری نے ایک نیا دعویٰ کیا جو دنیا اسلام میں نرالا دعویٰ ہے. اس نے شروع میں دعویٰ کیا کہ یزید قطعی کافر ہے اور قرآن و سنت سے یزید کا کفر ثابت ہے اور نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے قطعی طور پہ ثابت ہے. یہ طاہر القادری نے دعویٰ کیا. اتنی موٹی کتاب وہ میرے پاس موجود ہے، پتہ نہیں یہاں آئی ہے یا نہیں، بڑی موٹی کتاب. اب ذرا سمجھو، تو میں بھی کتاب لے کر بیٹھ گیا کہ اور میں نے نیت کی کہ اب اس کا اول سے لے کے آخر تک مطالعہ کرنا ہے کہ کوئی قطعی دلیل مل جائے. لیکن کیا بات ہے، طاہر القادری صاحب کی آیت کچھ لکھتا ہے اور کالا کالا بابا، وہ بابے کا کوئی قطعی دلیل نہیں ہوتا. اور پھر طاہر القادری صاحب پوری کتاب سے گزر گیا، قطعی تو چھوڑو، ایک ظنی دلیل بھی پیش نہیں کر سکا یزید کے کافر ہونے پر، ایک بھی نہیں. بس اتنا کودا طاہر القادری. کہتا ہے کہ یزید اگر ملوث نہیں تھا تو قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ملوث تھا. یہ قائم کر کے آپ ذرا اندازہ کریں. آخر میں لکھتا ہے
کہ یزید حضرت حسین کے جو قاتل تھے وہ کربلا سے آئے اور کسی جگہ پہ بیٹھے تھے تو ان کو آگ نے جلا دیا. جب انہیں آگ جلا دی تو یزید سزا کس کو دیتا؟ یہ جہالت پہ مبنی کتاب، وہی لوط بن یحییٰ، وہی واقعی اور وہی چاند سوپڑوں کا کلام. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں کرنی ہے. پہلی بات میں نے یہ کی کہ یزید کا مسئلہ کوئی عقائد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کا تعلق اعمال صالحہ سے، یہ ایک تاریخی شخصی مسئلہ ہے. دوسری بات یہ یاد رکھو کہ یزید کی اس رنگ میں تفسیر کرنا کہ حضرت معاویہ کی عدالت مجروح ہو تو یہ ایمان کو ضائع کرنا ہے، اور یزید کی اس طرح وکالت کرنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کا کہہ دینا اور یزید کو برحق امام بنا کر حضرت حسین پر اعتراض کرنا اور توہین کرنا، یہ بھی ایمان سے بغاوت ہے. تو سب سے بہتر راستہ ہے امن سلامتی کا کہ اس میں سکوت رکھا جائے. اور اس کیونکہ آج 1400 صدیوں کے بعد تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن میں رکھ لے، 3 کام یزید نے ایسے کیے جو انتہائی قابل مذمت بھی ہے، معیوب بھی ہے، مذموم بھی ہے. یزید کی اس حکومت میں 3 کام ایسے ہوئے. ایک یہ واقعہ کربلا، اس کی جتنی بھی تعبیریں کی جائے تو بہرحال بالکل ذمہ داری سے بری وہ بھی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا واقعہ ہررا، اور تیسرا جو واقعہ ہے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ پہ حملہ. یہ تینوں واقعات ہوئے اور اس کے پیش نظر اکثر بزرگ یزید سے ناراض آئے اور اس کے فسق کا قول کرتے رہے. تو ہمارا مسلک اور موقف یہی ہے اور ہمارا مشورہ بھی یہی ہے کہ نہ یزید کی ایسی تعریفیں کرو جیسے آج کل بعض جائل شروع ہوئے یزید اور حسین کا مقابلہ کرتی. یہ یاد رکھو حسین صحابی بھی ہے اور حضرت حسین سمت رسول بھی ہے. اربوں یزید مل جائیں، اربوں یزید جیسے مل جائیں، خربوں مل جائیں اور ان کو اربوں سال عبادت کی توفیق ہو جائے اور اربوں سال عبادت کرے تو حضرت حسین کے ایک سجدے کی ایک تسبیح کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یزید اور حسین کا تقابل میں تذکرہ کرنا یہ حضرت حسین کی توہین ہے. یزید کہاں اور حسین کہاں؟ حسین صحابی ہے اور پیغمبر کریم کا صفت ہے، اولاد رسول بھی ہے اور صحابی رسول بھی ہے. اور یزید یہ صحابی نہیں ہے، یہ غیر صحابی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے کہ اس طرح تفسیق بھی نہ کی جائے اور فسق و فجور کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت مجروح ہو اور اس طرح تقابل بھی نہ پیش کیا جائے حضرت حسین کی توہین ہو. تو دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا تو اس لیے بہتر توقف ہی ہے. جی تھوڑا صبر کر کے بیٹھیں، یہ جو سوال آ رہے ہیں لائیو ان کو پورا ہونے کو. بعض لوگ یزید کو امیر المؤمنین اور خلیفہ راشد سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ اب مسئلہ یہی ہے، یہ میں نے بتا دیا کہ جہاں ہمارے ہاں غلب ہے. اچھا ہر پارٹی میں ہمارے یہاں اہل حدیث کے بھی 2 گروہ ہیں، ایک یزید کے حامی ہے، دوسرا یزید کا مخالف. اچھا دیوبندیوں کے ہاں بھی 2 گروہ ہیں، اہل بدعت للڑ دیوبندیوں کے ہاں بھی 2 گروہ ہیں. ایک امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی احرار والے ہیں، وہ زبردست یزید کے حامی ہیں، اور دوسرے دیوبندی اس کے مخالف ہیں. اسی طریقے سے
بریلویوں میں بھی دو طبقے ہیں. ایک بریلوی تو خیر اس وقت 90% شیعہ ہو چکے ہیں, رافضی ہو چکے ہیں, اور 10% رہے ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں. تو بریلویوں کے ہاں ایک مفتی فضل احمد صاحب چشتی ہے. مفتی فضل احمد صاحب چشتی, اس کو بریلوی یزیدی کہتے ہیں, یہ یزیدی ہے. اور ادھر طاہر القادری ہے. خیر طاہر القادری تو رافضی ہے, یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری ہے. تو میں نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ اصل میں اہل سنت یزید کی تعریف کے قائل نہیں, نہ یزید کے ساتھ محبت کے قائل ہیں. صحابہ سے محبت ایمان ہے, صحابہ کا دفاع ضروری ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان 3 واقعات, واقعہ کربلا والا, واقعہ ہررا اور کعبۃ اللہ پر چڑھائی, ان 3 واقعات کی بنیاد پر اکثر محدثین اور فقہا وہ یزید کے بالکل خلاف ہیں. تو ہم اتنا چاہتے ہیں چونکہ آج فتنے کا دور ہے, اور جو خلاف ہیں وہ بھی افراط تفریط کا شکار ہے, اور ادھر محمود عباسی ہے. اب محمود عباسی یہ پورا شیطان آدمی ہے. اسے جو کتاب لکھی ہے یہ پورا ناصبی ہے, اور اہل بیت اور حضرت حسین سبتین کہ یہ حقیقتاً اس کی قلم بتا رہی ہے کہ یہ کینہ پرور ہے. تو ہم کٹر حسینی ہیں. البتہ یزیدیوں سے اتنا کہتے ہیں کہ یزید کو اتنا بھی نہ بڑھاؤ جس میں حضرت حسین کی توہین ہو, اور کر رافضی جو تفسیق میں حد سے بڑے ہوئے ان کو بھی کہتے ہیں کہ یزید کی اس طرح بھی تفسیق نہ کرو کہ اس کا اثر صحابہ تک جائے. تو یزید کو یزید رہنے دو تو بہتر ہوگا. جی شمر کے بارے میں اکثر کون اور اس کا انجام؟ شمر تو آپ نے ذاکروں سے سنا ہوگا, شمر لعین, شمر ملعون, ہر ذاکر کی داستان جہاں سے شروع ہوتی ہے. اور ذاکروں میں مشہور ہے کہ شمر جو ہے اس نے حضرت حسین کا سر جدا کیا اور یہ قاتل ہے. یہ یاد رکھو, یہ شمر اسی کی تحقیق کر لو کون تھا تو حضرت حسین کے قاتل ظاہر ہو جائیں. یہ شمر کٹر شیعہ تھا. کیا لفظ بول رہا ہوں؟ کٹر شیعہ, کٹر بدبودار شیعہ, کٹر شیعہ تھا. اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے خلاف اس نے باقاعدہ جنگ کی. اور یہ شیعہ بدبودار شیعہ, اور واقعہ کربلا میں سب سے گھناؤنا کردار بھی اس کا رہا ہے جو تاریخوں نے لکھا ہے. شمر کا تاریخوں کے مطابق, بلکہ جہاں تک سنی شیعہ کتب میں موجود ہے کہ ابن زیاد اور عمر بن سعید سعد ان کے درمیان بھی معاہدہ طے ہو گیا تھا کہ حضرت حسین کو باعزت ان کو وصول کیا جائے اور جنگ نہ کی جائے. یہی شمر جو کٹر شیعہ ہے, اور بعض حضرات نے تو حضرت حسین کا قریبی رشتہ دار یہ بھی اس کو لکھا ہے. تو چلو بہرحال تاریخ میں وہ موجود ہے. تو بہرحال یہ شمر شیعہ تھا اور واقعہ کربلا کا بڑا مجرم ہے. اس کے بعد مختار سقفی اٹھا. مختار سقفی جو تھا تو یہ ذہن میں رکھ لیں, اس کے متعلق عموماً یہ ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا مختار سقفی نے, اور بظاہر وہ محمد بن حنفیہ کو امام مانتا تھا. اور اس وقت اعلی تشیع کے عقیدے کے مطابق امام زین العابدین نے, اور محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں, بڑے بیٹے. تو اس نے محمد بن حنفیہ کو امام مانا اور حضرت حسین کا بدلہ لینے کا نام لیا, لیکن نبوت کا بھی دعویٰ کیا. اس مختار ثقفی کے بعض فوجیوں نے
شمر کو قتل کیا تھا، تو یہ شیعہ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کی ذرا تحقیق کرو، شمر اگر پتہ چل گیا کس کیمپ کا ہے تو سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔ یہ وہی شمر ہے جو حضرت حسین کا رشتہ دار بھی ہے اور شیعہ نے علی میں سے بھی ہے اور واقعہ کربلا کا بڑا غدار بھی ہے۔ جی